امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، دونوں ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ پاک بھارت جنگ ایٹمی جنگ نہیں بننی چاہیے، اگر ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا۔ کہا پاک بھارت تنازع کو جلد حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کو پاک بھارت تنازع پر تشویش ہے، امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ حاجی پیر سیکٹر میں پاکستان کی بھارتی فوج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائی۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ تباہ کر دی۔ جھنڈا زیارت پوسٹ کی تباہی سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائیوں سے کئی بھارتی چیک پوسٹ تباہ ہو چکی۔ پاکستان نے بھارت کا ایک اور ہیرو ڈرون بھی مار گرایا۔ پاکستانی ایئر ڈیفنس کی جانب سے ہیرو ڈرون کو بہاول نگر میں گرایا گیا۔ پاکستانی عوام بھارت کی بلا اشتعال جنگی کارروائیوں پر شدید غصے میں ہیں۔ پاکستان اپنے دفاع میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کو بتا دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو بتایا، بھارت کے حملوں نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت دونوں کو کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ پاکستان نے بھارت سے آنے والے 29 اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرون گرا دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ڈرون گرنے سے 3 شہادتوں کی اطلاع ہے، فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت سے آنے والی ہر چیز کو ہم مانیٹر کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ 2 روز پہلے بھارت نے اپنے جہازوں کا ملبہ اٹھایا تھا، آج ہم نے بھارتی ڈرونز کا ملبہ جمع کیا ہے۔ پہلے ہم نے چائے پلائی تھی، اب ہم نے چائے بھجوائی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بھارت میں 15 مقامات پر پاکستانی حملوں اور انہیں ناکام بنانے کی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جہاں یہ میزائل گرے ہوئے دکھائی دیے گئے، وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم از کم آگ ہی لگا دیتے۔ بے بنیاد بھارتی الزامات پر پاکستان کا رد عمل۔ پاکستان بھارتی میڈیا کے الزامات پروپیگنڈے کو مسترد کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ کہا پٹھان کوٹ، جیسلمیر اور سری نگر پر حملے کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزامات کا عمل سوچے سمجھے منصوبے کا عکاس ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ الزامات کا مقصد خطے کو غیر مستحکم اور جارحیت کے لیے بہانہ تراشنا ہے۔ اس قسم کی کارروائیاں علاقائی امن کو مزید خطرے میں ڈالتی ہیں۔ بھارت کا رویہ انتہائی خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ پاکستان کا عالمی تنظیموں سے بھارتی رویے پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے باعث پی ایس ایل کے بقیہ میچز دبئی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بقیہ 8 میچز متحدہ عرب امارات میں ہوں گے۔ پی سی بی کے مطابق 8 میچز کو ری شیڈیول کر کے نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی ایس ایل کو رواں ماہ میں ہی مکمل کرنے کے لیے پرعزم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک 24 مقامات پر بھارت نے ڈرون سے حملے کرنے کی کوشش کی۔ پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز پاک فوج نے مار گرائے۔ پاکستان بھارتی جارحیت کا اپنے طے کردہ وقت اور مقام پر جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو بتایا، 2 روز پہلے بھارت کے خلاف کارروائی میں F-16 طیارے استعمال نہیں کیے گئے۔ قوی امکان ہے کہ پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے سے بھارتی لڑاکا طیاروں پر میزائل داغے اور 2 طیارے مار گرائے گئے۔ مار گرائے جانے والے بھارتی طیاروں میں ایک فرانسیسی ساختہ رفال طیارہ بھی تھا۔ بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر، پٹھان کوٹ، راجستھان اور پنجاب میں دھماکوں کی بریکنگ نیوز۔ پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے فیک نیوز قرار دے دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بارڈر سیکیورٹی فورس، ایئرپورٹ اور آرمی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکوں کے بعد سائرن بجا دیے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا پر مقبوضہ کشمیر پر حملے کی خبریں جعلی اور جھوٹ ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹا تاثر پیدا کرنا ہے کہ پاکستان بھی بھارت پر حملہ کر رہا ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جارحیت کا جواب آنا اور لازمی آنا ہے۔ بھارت کے 29 ڈرون، 5 طیارے اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو چکا اور یہ سب ہم نے دفاع میں کیا۔ ہم نے بھارتی فوج کو نشانہ بنایا، 40 سے 50 ان کے فوجی مارے گئے۔ طیارے گرنے اور سفید جھنڈے لہرانے کے بعد بھارت کے پاس جھوٹ کے سوا آپشن نہیں رہا۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو میں کہا، بھارتی میڈیا خفت مٹانے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ڈرون حملے کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہوگی۔ ہمارے پاس دنوں میں انتظار کرنے اور تحمل دکھانے کا وقت نہیں۔ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ پاک بھارت تنازع بند گری میں داخل ہو رہا ہے۔ کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر منو ان عمل درآمد پر اتفاق۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری حکام اور سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکاء نے کہا کہ عوام بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی بڑھنی نہیں چاہیے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے۔ ٹیلی فون کالز ہوئی ہیں۔ امریکہ دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہے۔ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ پاکستان تحقیقات چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ واقعے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے ثالثی سے متعلق تصدیق یا تردید سے گریز کر دیا۔ جس وقت اقدامات کیے جا رہے ہوں، معاملہ میڈیا میں نہیں لانا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو دو جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع کے حل کے لیے مداخلت کرنا ہوگی۔ یہ دو طرفہ نہیں، عالمی مسئلہ ہے۔ بھارت کو اس کے اقدامات کے لیے جواب دہ کیا جانا چاہیے تاکہ بھارت ہوش کے ناخن لے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول نے کہا، غیر جانبدار تحقیقات سے ایسا میکانزم بنانا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ایسے دہشت گرد حملوں کو روک سکے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر فلائٹ آپریشن فوری طور پر بحال کر دیا گیا۔ لاہور کی فضائی حدود بند کیے گئے روٹس پر بھی فضائی آپریشن بحال۔ ایئرپورٹس اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے دیگر تمام بڑے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ بھارت کے مزید 16 ایئرپورٹس پر 10 مئی تک فلائٹ آپریشن بند ہونے والے ایئرپورٹس کی تعداد بڑھ کر 27 ہو گئی۔ آج 430 بھارتی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ بھارتی اخبار کے مطابق امرتسر، جموں، شملہ، جودھ پور، چندی گڑھ، دھرمشالہ، سری نگر اور لدھیانہ سمیت دیگر ایئرپورٹس کو 10 مئی تک بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں برٹش کونسل اور کیمبرج کے زیر انتظام آج ہونے والے OA لیول امتحانات منسوخ۔ کیمبرج انٹرنیشنل کے مطابق اسلام آباد، پنجاب، میرپور اور مظفر آباد میں آج امتحانات نہیں ہوں گے۔ اور 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ سندھ کے چند اضلاع میں بھی بارش، ژالہ باری متوقع۔ NDMA کی موسمی صورتحال پر ایڈوائزری جاری۔ اٹک، جہلم، گجرات، گوجرانوالہ میں بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔